اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنانشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہندوستان کے پہلگام کشمیر میں جو آتنکوادی حملہ ہوا ہے، جو دہشت گردانہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے، اس کو لے کر جموں اینڈ کشمیر کے وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری عمر عبداللہ کا بڑا بیان آیا ہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے پر وہ جذباتی ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے پاس معافی مانگنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ جموں کشمیر اسمبلی میں گزشتہ کل یعنی 28 اپریل کو پہلگام آتنکوادی حملے کے خلاف مذمتی قرارداد پاس ہوا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا کہ 21 سال بعد انہوں نے ایسے حملے دیکھے ہیں، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میرے پاس معافی مانگنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اسمبلی میں کہا کہ میں اس موقع کا استعمال مکمل ریاست کا درجہ مانگنے کے لیے نہیں کروں گا۔ جموں کشمیر کی سیکورٹی جموں کشمیر کے منتخب حکومت کے پاس نہیں ہے، لیکن اس موقع کا استعمال کر کے میں مکمل ریاست کا درجہ نہیں مانگوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں کس منہ سے اس پہلگام کے واقعے کا استعمال کر کے مرکز سے کہوں کہ اب مجھے مکمل ریاست کا درجہ دو؟ میری کیا اتنی سستی سیاست ہے؟ مجھے کیا 26 لوگوں کے مرنے کی قدر نہیں ہے؟ لیکن خیر عمر عبداللہ صاحب، یہ تو آپ کا بڑا دل اور بڑی سوچ ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ابھی بہار کے، بنگال کے الیکشن ہیں، اسی شہادت کے نام پر آپ کو بی جے پی اور نریندر مودی اور امیت شاہ اور یوگی آدتیہ ناتھ اسی شہادت کے نام پر ووٹ کی بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ 2019 میں بھی جب ان کے نیا ڈوب رہی تھی تو فوجیوں کی شہادت کو انہوں نے ووٹوں کی بھیک مانگنے کا بہترین اسٹائل بنایا تھا اور کامیابی بھی ملی تھی۔ ناظرین، ایک یوتھی ہے، ایک نوجوان بیٹی ہے نیہا سنگھ راٹھور، جو لگاتار ہٹلروں کے خلاف، ظالم حکومت کے خلاف اور تاناشاہی کے خلاف اپنی لوک گیت کے ذریعے سے باقاعدہ آواز بلند کرتی رہتی ہے، آندولن اور احتجاج کرتی رہتی ہے۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ پہلگام حملے پر نیہا سنگھ راٹھور نے بی جے پی سرکار پر تنقید کی تھی۔ لوگ گلوکار نے کہا کہ ایک سادہ لڑکی بہت کچھ کر سکتی ہے۔ تو اب جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد کئی ویڈیوز اور بیانات جاری کر کے نیہا سنگھ راٹھور سرخیوں میں، ہیڈ لائن میں آئی، مگر اب نیہا سنگھ راٹھور کے خلاف 11 دفعات کے تحت FIR درج کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ IT ایکٹ کی دفعہ بھی شامل کی گئی ہے۔
لیکن یہ بیٹی ڈری نہیں، بلکہ جیسے ہی لکھنؤ میں FIR درج ہوئی تو اس نے یوگی آدتیہ ناتھ کا اور نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ چلیے ہٹلر اور تاناشاہ کا رول ادا کیجئے. اور پھر اس نے یہ بھی لکھا کہ کوئی وکیل ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، کیونکہ میرے پاس وکیل کی فیس ادا کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں. ناظرین، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی، جی ہاں، ملیہ اسلامیہ جامعہ کے کیمپس میں کشمیری طلباء سے چھیڑ چھاڑ کو لے کر ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے. اتوار کی رات یعنی 27 اپریل کو JMI یعنی جامعہ ملیہ اسلامیہ کی ایک طالبہ کے ساتھ کیمپس کے گیٹ کے قریب مبینہ طور پر چھیڑ چھاڑ کی گئی. پولیس نے بتایا کہ اس معاملے میں ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یونیورسٹی نے کہا کہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک اور نندنیہ ہے، قابل مذمت ہے. اس معاملے میں فوری کارروائی کی گئی ہے. جامعہ ملیہ اسلامیہ نے خواتین کے خلاف کسی بھی قسم کے تشدد کے خلاف اپنی زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعادہ کیا. یہاں تک کہ ایک طلبہ تنظیم نے الزام لگایا کہ یہ واقعہ سیکورٹی عملے کی نظروں میں پیش آیا اور کیمپس میں سیکورٹی میں سنگین کوتاہی ہوئی ہے. خیر، اس وقت کشمیری طلبہ ہی نہیں، کشمیری مزدور اور کشمیری کاروباری اور تجارت کرنے کے لیے آنے والے لوگوں کو بھی چھیڑا جا رہا ہے اور گالیاں اور مار پیٹ ان کے ساتھ کی جا رہی ہے. کچھ بھگوا آتنکی پہلگام حملے کو لے کر کشمیری اسٹوڈنٹس اور کشمیری لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور وہ یہ بھول رہے ہیں کہ کشمیری لوگوں نے ہی وہاں پر ٹورسٹ کی سب سے زیادہ مدد کی. خود ہندو بھائی بہنیں کشمیری مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے تھک نہیں رہے ہیں. ناظرین، اتر پردیش کے بہرائچ ضلع سے ہمارے رپورٹر حافظ اقبال نے ایک چونکا دینے والی اور انتہائی تشویشناک خبر بھیجی ہے. جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ وہاں بادی تکیہ میں واقع تسلیم شدہ مدرسہ جامعہ غازیہ سید العلوم کا اور ایک مدرسے کا سرپرائز معائنہ ایک دم اچانک معائنہ کیا گیا. اقلیتی بہبود آفیسر نے معائنہ کیا اور معائنے کے دوران 10ویں جماعت کا ایک بھی طالب علم اپنا نام نہیں لکھ سکا، جس کے بعد محکمے نے آپریٹر کو وارننگ دیتے ہوئے نوٹس جاری کیا ہے. 10ویں جماعت کے طالب علم اپنا نام بھی انگریزی میں نہیں لکھ پائے. اس کو لے کر باقاعدہ نوٹس جاری کیا گیا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ بہرائچ میں کل 301 تسلیم شدہ یعنی منظور شدہ مدارس ہے. اسی دوران حال ہی میں ایک سروے کیا گیا جس میں 495 غیر تسلیم شدہ مدارس پائے گئے. سنجے مشرا نے کہا کہ منشی، مولوی اور عالم کی کلاسوں میں بھی رجسٹریشن کے مقابلے بچوں کی تعداد بہت کم تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مدرسے میں عربی فارسی کے علاوہ دیگر مضامین کی تعلیم پر توجہ نہیں دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی حالت تشویشناک ہے. انہوں نے کہا کہ بچوں پر توجہ نہ دے کر ان کا مستقبل، ان کا فیوچر خراب کیا جا رہا ہے. حالات کو بہتر بنانے کی وارننگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر سخت کارروائی کی جائے گی. مدرسے کے ڈائریکٹر اور غیر حاضر استاد کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. خیر، مدرسے کے ایک ذمہ دار مولانا شمس الدین نے بتایا کہ سرپرائز انسپیکشن کے دوران جن 10ویں کلاس کے طلبہ کو انگریزی میں نام لکھنے کو کہا گیا تھا ان کو ابھی داخلہ دیا گیا تھا. ان کی انگلش کمزور تھی، اس لیے سرپرائز انسپیکشن کے دوران وہ اپنا نام انگریزی میں صحیح طریقے سے نہیں لکھ پا رہے تھے. فی الحال ہم نے کمزور طلبہ کے لیے الگ کلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ناظرین، گزشتہ کل یعنی 28 اپریل 2025 بروز پیر کو جلگاؤں ضلع کے ساودہ شہر میں ایک زبردست پروگرام منعقد کیا گیا جو وقف کے کالے قانون کے احتجاج کے طور پر تھا. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ نریندر مودی اور BJP سرکار، کیندر سرکار نے ایک کالا قانون جس سے سرکار کی ناپاک اور شرارتی نیت، بدماشی اور مکاری غداری صاف سمجھ میں آ رہی ہے کہ سرکار اوقاف کی لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی زمینوں پر ناپاک طریقے سے قبضہ کرنا چاہتی ہے. وقف کے کالے قانون کے خلاف اب آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے پورے ملک میں مورچہ کھول دیا ہے. لیکن میں خوشی کے ساتھ کہہ رہا ہوں
کہ ہمارے اپنے ضلع جلگاؤں میں سب سے زیادہ ایکٹیو انداز میں، متحرک اور فعال انداز میں کام ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کو آرگنیشن کمیٹی ضلع جلگاؤں کی بنائی گئی ہے، جس کا صدر ادھیکش میں خود ہوں، اور الحاج عبدالکریم سالار صاحب کو آرڈینیٹر ہے، اور 28 سے 30 لوگوں کی پوری ضلع کی ٹیم بنی ہے۔ یہ ٹیم پورے ضلع کے شہر شہر گاؤں گاؤں پہنچ رہی ہے، اور سب سے پہلے 10 دن ہم نے یہ کیا کہ پہلے مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ وقف کیا ہے، وقف کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور یہ کالا قانون کیا ہے۔ اس طریقے سے پورا کام کیا جا رہا ہے۔ تو گزشتہ کل ساودہ شہر میں زہرا میرج ہال میں ایک شاندار پروگرام ایاز علی صاحب کی ادھیکشتا میں منعقد کیا گیا تھا، جس میں الحاج عبدالکریم سالار صاحب، سہیل امیر جماعت اسلامی، اعجاز ملک صاحب راشٹروادی، ڈاکٹر راغب جو ہے جمعیت علماء محمود مدنی، میں خود کارواں کا صدر ہوں، اور ایسے ہی پوری ٹیم ہمارے کارواں کی بڑی تعداد میں وہاں موجود تھی، اور تمام ہی قائدین اور لیڈروں نے وقف کی قانونی نزاکتیں باری کیا، اور اس کالے قانون کے خلاف باقاعدہ آندولن پر لوگوں کو ابھارا۔ لوگوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ کہا کہ جب جب بھی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ ہمیں پکارے گی ہم میدان میں آئیں گے، اگر جیل بھرو آندولن کا ہمیں اشارہ ملتا ہے تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ جیل بھرو آندولن کریں گے۔ اور وقت پڑا، اگر یہ ظالم ہٹلر اور تانا شاہ سرکار باز نہیں آئی، پیچھے نہیں ہٹی اور اس کالے قانون کو واپس نہیں لیا، تو ہم کسان بھائیوں کی طرح اپنی شہادتوں کا نذرانہ، اپنی جانیں بھی ہم قربان کریں گے، مگر اس ظالم ہٹلر اور تانا شاہ سرکار کو اس کالے قانون کو پیچھے لینے پر مجبور کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ایک بڑی دردناک خبر دہلی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، دہلی کے روہینی میں بھیانک آگ لگی، 800 جھگیاں جھوپڑیاں جل کر پوری طریقے سے خاک ہو گئی، لیکن افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی دردناک موت ہوئی ہے۔ آگ بجھانے کا کام جنگی پیمانے پر جاری ہے۔ دہلی فائر سروس کے افسروں نے یہ اطلاع دی ہے۔ دہلی کے روہینی سیکٹر 17 میں واقع جھگی بستی میں اتوار کی صبح لگی آگ نے لوگوں پر قہر برپا کر دیا۔ اس آگ میں 800 سے زیادہ جھگیاں جل کر خاک ہو گئی۔ حادثے میں 2 بچوں کی دردناک موت ہوئی ہے، جبکہ 5 لوگ دیگر زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے 3 گھنٹے کی سخت مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا، لیکن تب تک 800 سے زیادہ آشیانے جل کر خاک ہو چکے تھے۔ ناظرین، اتر پردیش سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ جمعیت علماء ہند رامپور، منہاران اور اس پورے علاقے میں جمعیت علماء ہند کے کارکنان نے تحصیل صدر مفتی عارف مظاہری اور جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کے رکن مولانا شمشیر قاسمی کی قیادت میں کشمیر میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کو لے کر اس دہشت گردانہ آتنکی حملے کی مذمت کرتے ہوئے باقاعدہ ایک مورچہ نکالا گیا، اور یہ کہا گیا کہ سیاحوں، ٹورسٹوں پر حملہ، یہ وحشیانہ قتل، یہ غیر انسانی فعل ہے۔ اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے کارکنان نے صدر جمہوریہ ہند کو میمورنڈم بھیجا اور آتنکیوں پر کڑی کارروائی کی مانگ کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا جمعیت علماء ہند نے کہ یہ حملہ سیکیورٹی کے اعتبار سے بڑی کوتاہی کو ظاہر کرتا ہے۔ تاہم اس بزدلانہ دہشت گردانہ حملے کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس حملے نے سب کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، لیکن حکومت شک کے دائرے میں آ رہی ہے کہ اتنے 7 لاکھ آروی پاکستان میں وہاں پر پہلگام اور کشمیر میں ہیں، تو پاکستان کے دہشت گرد اتنی آسانی سے پہلگام جیسے علاقے میں پہنچ کر حملہ کر رہے ہیں، اور حملہ کر کے واپس بھی جا رہے ہیں، اور اتنی آرام سے حملہ کہ نام پوچھ رہے ہیں، پین اتار کر دیکھ رہے ہیں، تو دال میں کچھ کالا ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ پوری دال کالی ہے۔ ایمانداری کے ساتھ اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، پہلگام میں دہشت گردانہ حملہ ہونے کے بعد سیدھا نشانہ پاکستان
को बनाया जा रहा है और अब पूरे मुल्क में सर्च ऑपरेशन शुरू है। जहां तक बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में पाकिस्तानी शहरियों के मामले पर फडणवीस और शिंदे के अलग अलग ख्यालात हैं। मुंबई में भी सर्च ऑपरेशन किया गया, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन लोग इस पर नाराज हैं कि भैया जो लोग बाकायदा यहां पर मजदूर बनकर आए हैं, कई लोगों के साथ जाति का मामला भी किया जा रहा है, गलत अंदाज में उनको टॉर्चर किया जा रहा है। जहां तक पाकिस्तानियों का सवाल है तो पाकिस्तानियों को ढूंढ कर आप पकड़कर उनको डिपोर्ट करो, उनके मुल्क में वापस भिजाओ। शिंदे ने भी कहा कि मोदी जी और अमित शाह दोनों ने पाकिस्तानी शहरियों से कहा है कि वह हमारा मुल्क छोड़ दें और ये वो हुक्म है जो हर हिंदुस्तानी दिल से चाहता है। लेकिन शिंदे साहब ने चौंका देने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि 107 पाकिस्तानी शहरी जो वीजे पर हमारी ममलिकत में आए थे वो लापता है। शिंदे ने कहा कि मोदी जी और अमित शाह दोनों ने पाकिस्तानी शहरियों से कहा है कि वो हमारा मुल्क छोड़ दें और हर हिंदुस्तानी यही चाहता है। लोग नाराज हैं। वहीं पर हुकूमत ये भी कह रही है कि अगर वो सामने नहीं आते हैं तो उन्हें ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन उनको ढूंढने के नाम पर मकामी और लोकल शहरियों को सताना और टॉर्चर करना और खासतौर से मुसलमानों को टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है। इससे डर, खौफ और दहशत का माहौल बन रहा है। लोग काफी नाराज हैं। नाज़रीन, नई मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कि पुलिस मंशियात स्मगलिंग में मुलव्विस है। स्मगलिंग में खुद पुलिस मुलव्विस है। 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार किया गया है। मजीद कार्रवाई जारी है। पुलिस कमिश्नर का ऐसा बयान आया है। एक्चुअल में सच्ची बात यही है, ये कोई नई बात नहीं है। मुंबई हो या पूरा मुल्क हो, जब तक के पुलिस के लोग उसमें शामिल ना हों, ये बड़े बड़े काम स्मगलिंग के नहीं हो सकते हैं। इसलिए हुकूमत से हम अपील करते हैं कि हुकूमत भी मक्कारी और गद्दारी जनता के साथ बंद करे। ये मुल्क के साथ भी मक्कारी और गद्दारी है। ईमानदारी के साथ जो तनख्वाह लेते हैं, ईमानदारी के साथ उसको हलाल करे। और मंशियात, नशा आवर जितनी चीजें चलती है पूरे हिंदुस्तान में, पुलिस की मर्जी के बगैर कारोबार चल ही नहीं सकता है। पुलिस को हफ्ते पहुंचाए जाते हैं, पुलिस उसूली करती है। जितने भी 2 नंबरी है वो हफ्ता ईमानदारी के साथ पुलिस को पहुंचाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए का ये कारोबार है जो पुलिस करती है। अगर पुलिस सुधर जाए तो इंशाअल्लाह देश में अमन और शांति आ जाएगी। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी अपील और खबर के आइंदा कल यानी 30 अप्रैल 2025 को रात 9 बजे से लेकर 9:15 तक, यानी सिर्फ ओनली 15 मिनट बत्ती गुल आंदोलन, यानी अपने घरों की, मकानों की, दुकानों की, मोहल्ले की तमाम कारोबार की लाइट्स को गुल कर देना है, बंद कर देना है। क्यों करना है ये? आप जानते हैं कि हमारी मक्कार और बदमाश सरकार हमारी औकाफ की लाखों करोड़ों अरबों रुपए की जमीनों पर नापाक नाजायज तरीके से कब्जा करना चाहती है। इसको लेकर मुसलमान काला कानून जो वक्फ का बनाया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, इसका हम विरोध कर रहे हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ये ऐलान किया है कि एहतजाज सेकुलर और जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से हम कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। वक्त पड़ा तो हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, वक्त पड़ा तो हम अपनी जानों का नजराना, अपनी शहादत भी पेश करेंगे, लेकिन हुकूमत को मजबूर करेंगे इस काले कानून, वक्फ के काले कानून को वापस लेने पर। तो अब आइंदा कल आपको और हमको यह करना है कि रात 9 बजे अपनी पूरी लाइट्स को, बत्तियों को गुल कर देना है। ये भी एक किस्म का आंदोलन है, एहतजाज है, क्योंकि ये जो काला कानून है ये हमारी जिंदगियों में अंधेरा लाएगा। हमारी औकाफ की जमीनों पर ईदगाह, मस्जिद और कब्रिस्तान की, खानकाहों की और मज़ारों की जमीन पर कब्जा करेगा। ये नापाक कानून, इसके गुस्से में हम बत्ती गुल आंदोलन कर रहे हैं और सियाह रात और काली रात मना रहे हैं। एक वो दिन था गालिबन 22 अप्रैल का, जिस दिन को हम ब्लैक डे और सियाह दिन कहते हैं। जैसे 6 दिसंबर को हम ब्लैक डे कहते हैं, सियाह दिन कहते हैं बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के दिन को, तो ऐसे ही ये भी काला दिन है जिस दिन ये काला कानून हिटलराना और तानाशाही के अंदाज में अक्सरियत और बहुमत के बलबूते पर पार्लियामेंट और राज्यसभा में पास किया गया और ये काला कानून बना दिया गया। लेकिन हम
सड़कों पर उतरेंगे, एहतजाज करेंगे, आंदोलन करेंगे और आइंदा कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बोलने और पर आदेश पर 9 से 9:15 रात 15 मिनट 9 से 9:15 बत्ती गुल आंदोलन करेंगे। और इसे मामूली न समझो, अगर आपने ईमानदारी के साथ ये एहतजाज किया तो पूरे मुल्क नहीं पूरी दुनिया में पैगाम जाएगा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार यहाँ मुसलमानों की जमीनों को कैसे नापाक और शैतानी तरीके से लूटना चाहती है, कब्जा करना चाहती है। और हिंदुस्तान का मुसलमान बड़ा परेशान है बीजेपी की इन नापाक शैतानी हरकतों से। इसलिए हम आंदोलन पूरी तैयारी के साथ करें, पूरे मुल्क में अंधेरी रात 15 मिनट के लिए मनाएं और पूरे मुल्क में बत्ती गुल आंदोलन को कामयाब करें। मैं मुफ्ती हारून नदवी, मैं खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारे जिले की बनी है, मैं उसका सदर हूं और हम पूरे जिले में बाकायदा एहतजाज कर रहे हैं और लोगों को वक्फ के बारे में बता रहे हैं। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, बीक्यूरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।